اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم، ہم حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ نجات کے ساتھ، اور جس میں گفتگو جو ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں جو چلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نیت سے کسی سے قرض لیں کہ یہ دیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو ہوئی کہ کسی ظالم کی اگر ہم مدد کریں کسی بھی طرح سے، اس میں ہم نے کئی اینگل سے آگا کے سامنے بات کی جن کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ کوئی مظلوم ہے، وہ ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی اگر مدد نہ کریں تو کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت اہم ہے موضوع، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے سماج میں، ہم جانتے ہیں یہ مظلوم ہے، اور مظلوم بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جس کو انشاءاللہ آپ حدیث کو سناتے جائیں گے تو وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو مظلوم کی مدد نہ کرنا جب کہ ہم کر سکتے تھے، کیا کہتا ہے اسلام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیے، پچھلے برنامے میں بھی میں نے آغاز کیا تھا حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس فقرے سے جو ہمارے اور آپ کے آقا نے امام حسن حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جی، تو وہاں صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ ظالم سے نفرت کرتے رہو، مظلوم سے، بلکہ دوسرا جملہ یہ بھی تھا کہ وللمظلوم عونا، خالی ظالم سے نفرت کرنا کمال نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مظلوم کی مدد کرنا، فریادی کی مدد کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اس پر میں آپ کو کچھ روایتیں عرض کروں گا، اور یہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے گناہ کبیرہ۔ یہ مظلوم کی مدد کو ترک کرنا گناہ کبیرہ میں ہے۔ چنانچہ ترک معونت المظلوم، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ترک معونت المظلوم یعنی مظلوم کی مدد کو ترک کرنا، اس کو امام سلام اللہ علیہ نے گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا ہے۔ تو گناہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا، ہاں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من قصد الیہ رجل من اخوانہ مستجیرا بہ فی بعض احوالہ، اگر کوئی بندہ خدا جی کسی انسان کے پاس، کسی مومن کے پاس اپنی فریاد لے کے پہنچے، اچھا صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، پلیز آپ میرے ساتھ یہ کر دیجئے، فلم یجر، اور وہ اس کی مدد نہ کرے باوجود اس کے کہ وہ کر سکتا تھا۔ دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہے کہ ہم تو خود ہی جو ہے مصیبت میں ہیں، ہاں، تم سے زیادہ تو ہم کو مدد کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے جی، لیکن ایک ہے یہ کہ آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کے ایک اشارے پہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، امام فرماتے ہیں اس کو قدرت ہے اس بات کی، فلم یجر، اور وہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے، فقد قطع ولایت اللہ۔ دیکھیے، آپ جو ہے قرآن مجید جب پڑھیں گے تو دو ولایتیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی ولایت ایک شیطان کی، اور ایک شیطان کی ولایت۔ اللہ کی ولایت کا نفع کیا ہے؟ اللہ، لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے اکثریت کو ماشاءاللہ ہمارے یہاں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے کس کا؟ جو مومن ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ اس کی ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو تاریکیوں سے نکال کر کے نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں
ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو اجالوں سے نکال کر کے تاریکی کی طرف لے آتا ہے. تو تیسری کسی ولایت کا تصور نہیں ہے. ولایت دو ہے، یا اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے. اب یہ کہ اللہ کی ولایت میں خود قرآن ہی کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیم، تو وہ بھی رسول اللہ کی ولایت بھی کوئی اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے. جی جی، یعنی یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بھی اللہ کے مقابل، یہ سب ایک ہے. جن کا ولی اللہ ہے، اس اللہ کی ولایت کا مظہر پیغمبر اکرم ہے، اس کی ولایت کا مظہر اہل البیت علیہ الصلوۃ، وہ ایک ولایت ہے. یہ ساری ولایت ملا کر کے وہ ایک ولایت ہے جس کا مظہر ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ. خلاصہ یہ کہ ولایت صرف دو ہے، یا خدا کی ولایت ہے یا شیطان کی ولایت ہے. اگر انسان ولایت الہی میں نہیں ہے، خدا کی سرپرستی میں نہیں ہے، تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ بس جب امتحان میں پاس نہیں ہوا تو فیل ہو گیا. اگر امتحان میں پاس نہیں ہوا تو کہاں جائے گا آدمی؟ فیل ہو گیا. تو اگر اللہ کی ولایت نہیں ہے، اس کو شیطان نا. جی، یہاں یہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری مدد کے لیے آیا ہے فریادی اور تم اس کی کر سکتے ہو، اچھا، اور تم نے اس کی مدد نہیں کی، فقد قطع ولایت اللہ، اس نے اللہ کی ولایت کو توڑ ڈالا ہے. تو اس کا مطلب کہ ولایت خدا سے نکل گیا نا. وہ اب کہاں گیا؟ وہ شیطان کی ولایت. اور شیطان کس کا ولی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ایسا انسان مشکل ہے اس کا کہنا کہ یہ مومن ہے. صحیح. اس لیے کہ مومن اگر ہے تو اس کا ولی خدا ہے، اور اگر اللہ کی ولایت سے نکلا اس کا مطلب مومن نہیں ہے. اور اگر کسی بندے مومن نے اس سے فریاد کی اور اس نے فریادی کی فریاد کو نہیں کیا تو وہ اللہ کی ولایت کو کاٹ دیا اس نے. جی، تو گیا کہاں؟ شیطان کی ولایت میں. شیطان کی ولایت میں مومن نہیں جاتا. شیطان کی ولایت والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. جی، اس قدر اہمیت ہے کہ کسی ملہوف، کسی جو ہے وہ مظلوم، کسی فریاد رس فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچنا، یہ انسان کے ایمان کا. اور اس میں اس جملے میں آیت الکرسی جو آپ نے پڑھا تو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب یہ آپ کو دھیرے دھیرے ظلمات میں ایسا لے کے جائے گا کہ پھر آپ جو ہے بالکل پھر اسی میں رہ جائے گا الجھ کے آدمی. پھر دیکھیے قلبی کیفیت ہوتی ہے نا اس سے، کہ آدمی شروع میں تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ارے یار یہ غلط کیا، جی ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. دیکھیے 3 طرح کے نفس کہے جاتے ہیں. ایک ہے نفس امارہ، جی، ایک ہے نفس لوامہ، اور تیسری منزل آتی ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ آخری منزل ہے. جی، شروع میں 2 ہیں اور دونوں ہمارے پاس ہیں. نفس امارہ بھی اور لوامہ بھی، اور نفس لوامہ بھی. نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ مبارکہ یوسف میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو نفس امارہ کا کام کیا ہے کہ یہ آدمی کو برائی کے لیے اکساتا ہے. جی، اس کے مقابلے میں نفس لوامہ ہے. اس کا کیا کام ہے؟ یہ آدمی کو ملامت کرتا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہیں. صحیح. نفس امارہ اور نفس لوامہ کی. نفس امارہ چاہتا ہے کہ ہم حاوی ہو جائیں، نفس لوامہ چاہتا ہے کہ ہم حاوی ہو جائیں. لیکن اب اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہار جاتا ہے، نفس لوامہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ نفس امارہ جب حاوی ہو جائے گا نا، تو شروع میں جب ہم شرارت کرتے تھے جی تو کہیں نہ کہیں بعد میں ہم کو احساس ہوتا تھا کہ یار غلط کیا. لیکن جب نفس لوامہ ہمارا مر جائے گا نا تو پھر افسوس بھی نہیں ہوگا ہم کو، بلکہ مزہ آنے لگے گا. لیکن اگر انسان کوشش کرتا رہے، یہ سب محنت کا کام ہے، کوشش کرتا رہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب نفس لوامہ حاوی ہو جاتا ہے جی اور امارہ کو دبا لے جاتا ہے. تو جب امارہ قتل ہوتا ہے تو یہ نفس لوامہ پھر لوامہ نہیں رہ جاتا، پھر یہ جو ہے وہ اس کو ترقی ہوتی ہے. پھر یہی نفس لوامہ جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آدمی کو اسی لیے کہتے ہیں واعظ کی نشستوں میں جانا چاہیے.
جی جی لوگوں بزرگوں کا عالم یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے علماء بڑے بڑے، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم کو نصیحت کیجئے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ خواہش ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ وعظ کی نشستیں مہیا کرو اور اس میں شرکت کرو. اس لیے کہ وعظ جو ہے مردہ دلوں کو کیا کہتے، ایک روایت کہتی ہے اصول کافی میں ہے کہ جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے جی ویسے دل میں مورچہ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے. اوہو اس کو سیکل کرو کاہے کے ذریعے سے؟ موعظے کے ذریعے سے. یا ایک جگہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے وصیت میں فرمایا بنی احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو وعظ کے ذریعے سے. الحمدللہ ہمارا چینل لیکن یہ کہ وہ آپ نے ہو گیا تو ہم موضوع نہ بدلنے پائے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ مظلوم کی مدد نہ کرنا. مظلوم کی مدد نہ کرنا. ایک تو ظالم کی مدد کرنا وہ غلط، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ چپ چاپ بیٹھیے. مظلوم کی مدد نہیں کریں گے تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں، اور نہیں کیا ہم نے تو ابیر امام نے کیا فرمایا؟ قطع ولایت اللہ، وہ اللہ کی ولایت سے جو ہے وہ خارج ہو گیا. چنانچہ دوسری روایت میں چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ایما مؤمن بخل بجاہہ علی اخیہ المؤمن وہو اوجہ جاہا منہ الا مسہ قطر وذلۃ فی الدنیا. ایک آدمی ہے، خدا نے تم کو اس منزل پر پہنچایا ہے جی، تم اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کر سکتے ہو، مظلوم کی حمایت کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے ہو. صحیح. میں مثال مثلا فرض کیجئے ہم آئی پی ایس ہو گئے جی، یا ہم معمولی سے کسی تھانے میں ایس ایچ او ہیں، ایس آئی ہیں، دروگا ہیں، کانسٹیبل ہیں، ہاں اور ہمارے حلقے میں ہم کو پتا ہے جی کہ یہ آدمی بدماش ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے. ہم کر سکتے ہیں، اس کا حق اس کو دلا سکتے ہیں، اور ہم نے نہیں کیا. امام فرماتے ہیں دنیا میں خدا تم کو ذلیل کرے گا، اور ممکن ہے کہ ہم بھول جائیں. اچھا میری پوسٹنگ تھی فرض کیجئے فلاں تھانے پر آج سے 15 سال پہلے، جی سمجھ گئے آپ، اور وہاں ایک آدمی نے ایک آدمی کا جو ہے وہ حق مارا یا چھینا یا اس کو ظلم کیا. میں مدد کر سکتا تھا، نہیں کی. 4 مہینے کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا، بھول بھی گئے. واقعا 15 سال کے بعد کوئی ایسا میٹر آئے گا کہ وہ کانسٹیبل جو اب ایس آئی ہو چکا ہے یا ایس او ہو چکا ہے ذلیل ہو جائے گا. امام کا وعدہ ہے کہ اگر تمہارے کو جو ہے وہ ایسی منزل اللہ نے دی ہے کہ تم کسی مظلوم کی حمایت کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے ہو، خدا تم کو اسی دنیا میں ذلیل کرے گا. جی، اور یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. نہیں بھی ہوئے نا، ریٹائر ہو جاؤ گے ذلیل ہو گے. صحیح. تم بھی بچ گئے نا، دیکھو گے تمہارے سامنے وہی کان تمہاری اولاد کے ساتھ ہوگا. جی ہوتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے کسی ستم رسیدہ کی مدد نہ کرنا، کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا، کیونکہ پھر اس کے بعد جو اس کی ایک آہ نکلتی ہے. ہاں یارے بہت اچھی بات کہ چنانچہ روایت کہتے اتقو دعوت المظلوم، ڈرو اللہ سے مظلوم کی آہ سے. اچھا. مظلوم کی بد دعا سے. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یہ وہی تو ہے. یہ اللہ معاذ اللہ کوئی خدا لاٹھی توڑے چلاتا ہے. یہی مظلوموں کی آہ ہے جو خدا کی لاٹھی بن جاتی ہے. صحیح. آج تو ہمارے پاس عہدہ ہے، ہم آئی پی ایس ہیں، ہم آئی ایس ہیں، جو چاہیں ایک اشارے پہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی مظلوم کے کام نہیں آئے جب کی آ سکتے تھے، جب کی آ سکتے ہیں، تو خدا اسی آخرت کی سزا تو ہے، اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، لیکن اس دنیا میں بھی ہم کو ذلیل ہونا پڑے گا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ جب عام آدمی کے ساتھ یہ ہے، تو اگر کوئی مومن متقی پرہیزگار مثلا امام حسین سلام اللہ علیہ ان کی مدد کے لیے کھڑا نہ ہو، اس کا کیا حشر ہوگا. چنانچہ روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ میرا چچیرا بھائی تھا. قصر بنی مقاتل میں امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے، جی، قصر بنی مقاتل میں
عمرو ابن قیس کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اچھا. امام نے اس سے کہا کہ آ جاؤ, یعنی ہماری مدد کرو. اچھا. اور اس نے دنیا بھر کا بہانہ بنایا کہ اب پتہ نہیں آپ کے ساتھ آئیں, آگے کیا ہوگا نہیں معلوم, میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں, تو یہ ہے تو وہ ہے, کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اس وقت جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ تو ٹھیک ہے, میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے مت کرو, مگر چلے جاؤ یہاں سے, دور ہو جاؤ یہاں سے. میری آواز کان میں نہیں جانا چاہیے تمہارے. چنانچہ یہاں پر فقال الحسین علیہ السلام, امام نے فرمایا فانطلق, چلے جاؤ یہاں سے. فلا تسمع لی واعیہ, خبردار اتنا دور ہو جاؤ کہ میری آواز استغاثہ حل من ناصر ینصرنی والی, میری آواز فریاد میری جو ہے وہ مدد کی تمہارے کان میں نہ آئے. فإنہ من سمع واعیتنا ورأى سوادنا ولم یغننا, اگر کوئی ہماری آواز سنتا ہے, ہمارے کو دیکھتا ہے, اور ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتا, ہماری مدد کو آگے نہیں بڑھتا, کان حقا علی اللہ ان یکبہ اللہ علی منخرہ فی النار, تو اللہ پر لازم ہے کہ ایسے انسان کو عہدے جہنم میں ڈال دے. لہذا امام نے اس کی ہمدردی میں کہا کہ نہیں کر پا رہا, تمہارے ساتھ پرابلم ہے, تم اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے, ورنہ امام کی آواز سنو گے اور مدد کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو بچنا تمہارا محال ہے, مشکل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اچھا مولانا صاحب, یہ ایک اس طرح سے معاملہ ہے, اس کو ہم جانبوجھ سے اٹھانا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ارے ہم سے کہا تھوڑی ہے, ہوتا کیا ہے بستی میں رشتہ دار میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت یعنی سامنے کی بات ہے, مر گیا باپ بیچارہ, بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, گزارا کر رہے ہیں, ہمارے پاس آتے تو ہم سے کہتے تو, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں. دین کہتا ہے مظلوم کا انتظار مت کرو, کہ تم سے آ کے فریاد کرے گا. تم کو پتا چلا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا, اس کی حمایت میں جاؤ. میں آپ کو ایک بہت اچھا ایک روایت سنیے یہاں. جی. انہو جلد بعض الاحبار فی قبرہ, روایت میں ہے احبار کہتے ہیں علماء یہود کو, اچھا, یعنی یہودی علماء میں سے. جی جی. قبر میں ان کو جو ہے وہ کوڑا پڑا. اچھا. یہ روایت ہے, عام آدمی تو نہیں بیان کر سکتا, اہل بیت بیان کر. جی جی. کیوں پڑا کوڑا؟ من عذاب اللہ, ایسا شدید اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ اس کو کوڑا پڑا کہ اس کی قبر آگ سے بھر گئی. عالم کی, یہودی عالم کی, یہودی عالم کی, اس کو قبر میں ایسا عذاب کا کوڑا پڑا کہ اس کی قبر کیا ہے؟ آگ سے بھر گئی. آگ سے بھر گئی. کیوں؟ وجہ کا دو سبب تھا. ایک, لأنه صلى يوما بغیر وضو, ایک دن تو مولوی صاحب نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی تھی. اچھا. لیکن اصل کیا ہے؟ وہ مر علی ضعیف فلا ینصر, یہ ایک کمزور کے پاس سے گزرا, دیکھا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مولوی صاحب نے مدد نہیں کی. جیسے کیسے آپ جا رہے ہیں, سڑک پہ جا رہے ہیں, چار لوگ لڑ رہے ہیں, کسی کمزور کو کچھ چار لوگ پیٹ رہے ہیں, آپ روک سکتے تھے نا, نہیں روکا آپ نے. اچھا, روک سکتے تھے اور نہیں روکا, چلے گئے. تو قبر میں ایسا کوڑا پڑا کہ آگ سے بھر گئی قبر. مظلوم کی حمایت ہے نا, اتقوا دعوت المظلوم, جی, ڈرو مظلوم. تو یہ جو آپ نے کہا نا, اس کے انتظار میں مت رہیے, ہم سے کہا تو ہوتا. آپ کے سامنے اگر کسی پر ستم ہوا, ظلم ہوا, اتیاچار ہوا, آپ نہیں کھڑے ہوئے, آپ کو جواب دینا پڑے گا خدا کے یہاں. خوب ایک بہت غضب کی روایت ہے. ابھی تک کیا تھا کہ جو ظالم کی مدد کرے گا, پچھلے اس میں تھا نا, یہاں ایک روایت ہے کہ مدد کرو سب کی, چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. آپ کہیں گے یار یہ کیا ہوا, ابھی تو پورا ایپیسوڈ کیا تم نے کہ جو ظالم کی مدد کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا. اب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ ینصرہ ظالما و مظلوما, مومن ظالم کی بھی مدد کرتا ہے, مظلوم. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہ سنیے. فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِمًا, ظالم کی مدد کیا ہے؟ فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ, اس کو ظلم سے روکو. تو یہ ظلم سے روکنا ایک طرح سے اس ظالم کی مدد ہے کہ کم از کم وہ تمہارے کہنے سے رک جائے گا تو عذاب الہی تو بچے گا, گناہ تو بچے گا. گناہ سے روکنا بھی ایک طرح کی مدد ہے. تو ظالم کی مدد بھی ہو سکتی ہے.
تو ظالم لیکن کی کیسے؟ صحیح ظلم سے روک کر کے. روک کر. لہذا فرمائے ینصرہ ظالما و مظلوما. ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہ اس کو ظلم سے روکو. واما نصرتہ مظلوما، مظلوم کی نصرت کیا ہے؟ فیعینہ علی اخذ حقہ، اس کی مدد کرو اس کا حق لینے میں، اس کا حق حاصل کرنے میں. اب وہ جو آپ نے کہا نا کہ ظلم خالی حق کی بات نہیں ہے. جی. فرض کیجئے کہ ہم کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی آدمی کا مثلا آپ کا ذکر ہو گیا. اب 4 لوگ ہیں، ابے یار عرفان جو ہے وہ بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کرتا ہے، غیبت ہو رہی ہے، جی آپ کی برائی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے نا. ہاں صحیح بات ہے. ہم بیٹھے ہیں، اب دین کہتا ہے چپ مت رہیے. یہ بھی ایک طرح سے مظلوم کی، یہ بیچارہ مظلوم یہاں ہے نہیں جو لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. صحیح. تو اب آپ اس کی مدد کیا ہے کہ اس کی غیبت کو ٹالیے. نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی مظلوم کی مدد ہے. بالکل. من اعیب عنده اخوه المؤمن، اگر کسی کے پاس کسی مؤمن کی عیب جوئی کی گئی، جی اس کی برائی نکالی گئی، فلم ینصر، آپ موجود تھے وہاں، آپ نے مدد نہیں کی، یعنی آپ نے اس کی عیب جوئی کے مقابلے میں بیان جاری نہیں کیا. ولم يدفع عنہ، دفاع نہیں کیا اس کا. وهو يقدر على نصرته. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ صاحب ہم جو ہے وہ 16 17 سال 18 سال کے بچے ہیں اور ایک سے ایک بزرگ لوگ بیٹھے جی ہے نا، اور وہ صاحب شروع ہو گئے تو میری کیا اوقات ہے؟ ذرا سے تم سمجھاؤ گے ہم کو، ماریں گے دو، تب ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. صحیح. تو چلیے وہاں چل جائے گا اگر ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری قدرت نہیں ہے. لیکن اگر ہم روک سکتے ہیں، اسی لیے شرط کیا لگائی امام نے کہ وَمَنْ أُعِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنِ، اگر اس کے سامنے کوئی اس کے مومن بھائی کی عیب جوئی ہو، فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ، اس کی وہ مدد نہ کرے، دفاع نہ کرے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ، جبکہ وہ اس کی نصرت پر کیا ہو؟ قادر ہو. وعونہ، اور اس کی مدد کر سکتا ہو. سزا جانتے ہیں ہماری کیا ہوگی؟ فضحہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اس کا عیب بیان ہو رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ آپ کو بھی ذلیل ہونا پڑے گا. اور وہ تو یہ دنیا ہی میں ہوا نا، آپ دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے. اچھا، تو کیا یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے؟ مثلا جیسے پھر سامنے کی مثال دیکھیے کہ یہ فلاں انسان ہے جو یہ لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، غیروں کی، یعنی دوسرے مذاہب کے بھی ہوں، اپنے مذاہب کے ہوں، یہ وہ سب کی مدد کرے گا، مگر چراغ تلے اندھیرا، اپنے والوں کی نہیں کریں گے ہم، چاہے وہ کسی طرح کی ہو. دیکھیے یہ آپ جب دین پڑھیں گے نا تو وہاں اس طرح کا ملے گا، الاقرب فالاقرب، جو آپ کے زیادہ نزدیک ہے وہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ ستم ہو رہا ہے، پریشان ہے 500 کلومیٹر دور، جی آپ وہاں بھاگے جا رہے ہیں اور وہی کانڈ جو ہے آپ کے بغل میں ہو رہا ہے، وہاں نہیں نظر آ رہا ہے. وہاں نہیں نظر آ رہا ہے. جی تو جو زیادہ نزدیک ہے اس کو آپ پہلے دیکھیے نا. بہرحال اصول کافی میں اسی طرح کی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من روا علی مؤمن روایتاً یرید بہا شیئا، اگر کوئی کسی برادر مومن کے لیے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بے عزت ہو جائے، اکثر ہم لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے مسکرا کر کے کر دیتے ہیں، لیسقطہ من اعین الناس، تاکہ وہ لوگوں کی نظر سے گر جائے. پھر وہی بات آئی، اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان، اللہ اپنی ولایت سے نکال دے گا. اور کہاں جائے گا؟ شیطان. آگے سنیے، فلا یقبلہ الشیطان، ایسے آدمی کو شیطان بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. اچھا، یعنی اس کا مطلب کہ یہ وہ چیز ہو گئی کہ جس کو کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھاٹ کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا.
من تطول علی اخی فی غیبتہ سمعہا فردہا عنہ. اب دیکھیے، اب اگر کسی، یہ تو ہوا کہ نہ کرنے کا، جی تو اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا. اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی برائی ہوئی، آپ نے اس کا سب نہیں ایسا نہیں ہے یار، میں جانتا ہوں، ہے نا. صحیح. اگر کسی نے ایسا کیا، فردہا عنہ، رد اللہ عنہ الف باب من الشر فی الدنیا والآخرہ. واہ. 1000 اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی آپ سے دور کرے گا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. آخرت کی بھی. فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا. اور اگر آپ رد کر سکتے تھے، اس کا سپورٹ کر سکتے تھے، اور آپ نے سپورٹ نہیں کیا، كَانَ عَلَيْكَ وِزْرِهِ وِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ 70 مرہ. تو جو لوگ برائی کر رہے تھے ان کو اگر 1 گناہ ملے گا، آپ مدد کر سکتے تھے، نہیں کر رہے ہیں، آپ کو 70 ملے گا. تو اگر ظالم کی مدد کرنا جرم ہے جی تو مظلوم کی مدد نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جی. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، اگر کوئی کسی فریاد کرنے والے کی فریاد سنے کہ بھیا ہماری مدد کیجئے، فلم یجب، اور جواب نہ دے، فلیس بمسلم، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. ایما رجل سألہ اخوہ المؤمن حاجتا، اگر کسی مومن نے کسی سے کوئی فریاد کی، فیمنعہ ایاہا، اور وہ آدمی منع کر دیتا ہے، وہو یقدر علی قضائها، جبکہ اس کا یہ کام کر سکتا تھا، سلط اللہ علیہ شجاعا، اللہ اس کے اوپر جہنم میں سانپ مسلط کر دے گا. تو یہ چیز آخر کلام میں اپنے بچوں سے، جس منزل میں ہم ہیں، جس حیثیت میں ہم ہیں، مظلوم کی حمایت سب سے بڑھ کے وہی ہے مولا کا جملہ، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم سے نفرت کرتے رہو، مظلوم کے مددگار بنو. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، اس طرح سے یہ 5 ایپیسوڈ کی سیریز آپ تک پہنچی ہے کہ جس میں ہم نے بہت سے موضوعات کو الگ الگ اینگل سے، اور جو کیسے سامنے آتے ہیں، اور بہت سے سوالات جو آپ کے خود چینل ون میں مسائل زندگی کے ذریعے آتے ہیں، ان میں سے بہت سے جوابات تفصیل کے ساتھ، بلکہ یوں کہا جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچائے جا چکے ہیں. لہٰذا ہم اپنے پروگرام کو آج یہیں پر روک رہے ہیں. یہ قسط بھی، یعنی یہ سیریز بھی تمام ہوئی. انشاءاللہ پھر خدا نے توفیق دی اور آقا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو پھر ہم کسی خاص موضوع کو آقا کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو جواب آئے گا وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.